الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے نماز جنازہ کے متعلق آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک بات اس کے اندر بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ شریعت نے نماز جنازہ کو عبادت کہا ہے، اور یہ بات تقریباً سب کو معلوم ہے کہ جو عبادت ہے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے طریقہ کار متعین کیا ہے کہ اس عبادت کو کن اصولوں اور کن طریقوں پر کیا جائے۔ تو جب نماز جنازہ ایک عبادت ہے تو لا محالہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کچھ اصول طے کیے ہیں، اور اگر ان اصولوں سے ہٹ کر ہم عبادت کریں گے تو یہ بات پکی ہے کہ وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ نماز جنازہ کے اندر جو بھی قواعد ہیں، جو بھی اصول ہیں، وہ من گھڑت ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ شخص جو کسی جنازے کے ساتھ چلے اور اس کو چاہیے کہ جب وہ جنازے کے ساتھ چلے تو وہ چاروں طرف چاروں پایوں کو کندھا دے۔ جو میت کی چارپائی ہے اس کے جو چار پائے ہیں، تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ چاروں پایوں کو کندھا دیا جائے۔ اب اس میں علماء نے تفصیل لکھی ہے۔ تفصیل یہ ہے کیونکہ اس کے باقاعدہ فضائل ہیں، کیونکہ بتایا گیا کہ جو چار پاؤں کو کندھا دے گا اور ہر پائے پر 10 قدم چلے گا تو یہ 40 قدم جب بھی میت کے ساتھ چلا جائے گا تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 کبیرہ گناہوں کی مغفرت کا اعلان ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہر عمل کو اس طریق پر کیا جائے جس طریق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور صحابہ نے پھر اس پر عمل کیا، کیونکہ عبادت کے اندر جو سنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سنت متواترہ، سنت متواصرہ آج تک مکمل چلی آ رہی ہے، اور اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اب علماء نے اس کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ جب میت کو کندھے پر سوار کیا جائے، اب اس کے اندر بھی علماء نے لکھا کہ احادیث کے اعتبار سے جب ایک شخص فوت ہو گیا اس کی توقیر اسلام کے اندر اخلاقی طور پر، مذہبی طور پر اس کی توقیر بڑھ جاتی ہے۔ انتقال کے بعد اس کی توقیر بڑھ گئی تو ہم نے اس لیے اس کو اپنے ہاتھوں پر اور اس کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ تو اس کو علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ جب اس کو لے کر چلو تو دائیں طرف کا پایا سب سے پہلے پکڑو، دائیں طرف کے پائے کو پکڑ کر اپنے دائیں کندھے پر رکھو اور پھر 10 قدم چلو، پھر اس کے جو پیچھے پایا ہے اس کو پکڑو اور پھر اپنے دائیں کندھے پر رکھو اور 10 قدم چلو، پھر اس سے بائیں طرف آ جاؤ اور آگے والے پائے کو دائیں طرف رکھو، پھر 10 قدم چلو، پھر پیچھے والے پائے کو دائیں کندھے پر رکھو اور پھر 10 قدم چلو۔ تو یہ میت کے ساتھ 40 قدم چلنا ہے جنازے کے ساتھ۔ ان 40 قدموں کے چلنے پر اللہ 40 کبیرہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر یہ بات زیر غور۔ دوسری بات یہ جو شریعت نے ثابت کی ہے، اس بات کو شریعت نے ذکر کیا کہ جو آدمی جنازے کے ساتھ چلا اس نے جنازے کے اندر بھی شرکت کی اور اس کے بعد پھر قبرستان تک بھی گیا، اور قبرستان میں جا کر اس نے پھر میت کے دفن کے اندر بھی شریک ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 2 قیرات ثواب لے کر واپس آئے گا۔ جس نے صرف نماز جنازہ کے اندر شرکت کی وہ 1 قرات ثواب کا لے گا۔ اب ہمارے دماغوں کے اندر آتی ہے کہ 1 قرات عام طور پر دنیا کے اوزان کا ایک پیمانہ ہے وزن کرنے کا، اور وہ 1 دھیلا 2 دھیلا اتنا بنتا ہے، 1 درہم یا درہم کا 12واں حصہ بنتا ہے، لیکن یہ دنیا کا قرات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 قرات کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہے۔ گویا کہ اس کی تشریح آخرت کے اعتبار سے کی گئی، اس لیے ثواب کو بڑھا چڑھا کر اور اس کے باقاعدہ اس کی تشبیہ دے کر احد پہاڑ سے پیش کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہمارا عام طور پر یہ اختلاف امت کے اندر سامنے آتا ہے کہ جی جنازے کے اندر طاق صفیں بنائی جائیں۔ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جنازے کے اندر، مسلمان کے جنازے کے اندر 100 سے زائد افراد شرکت کر لیں یا ایک بڑی تعداد شرکت کر لیں جن کی تعداد 100 تک پہنچ جائے اور وہ میت کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت کریں تو اللہ اس پر اپنی رحمت نازل کرتے ہیں اور اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس کے اندر صفوں کی تعداد کا ذکر نہیں۔ پھر آ گیا دوسری حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ان کے غلام کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے کسی بیٹے کا انتقال ہوا اصفہان کے اندر، یہ اصفہان مدینہ کے قریب ایک بستی ہے، وہاں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا، قریب تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ باہر دیکھو کہ مجمع کتنا ہے جو جنازہ اٹھانے کے لیے تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک مجمع کھڑا ہوا نظر آیا، تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے عرض کی کہ باہر تو کافی سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کتنی تعداد ہوگی؟
ان کا 40 کے قریب ہوگی؟ کہا جی بالکل 40 کے قریب ہوگی۔ تو وہ قریب تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جواب دیا کہ 40 کے قریب ہوگی، 40 تعداد ہوگی، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حکم دیا کہ فوراً جنازے کو اٹھایا جائے، باہر لے جایا جائے اور نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور بعد کے اندر فرمایا کہ میں نے خود اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس میت کے جنازے کے اندر مغفرت اور رحمت کی دعا کرنے والے 40 آدمی ہو جائیں، اللہ اس میت کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ ہے دوسری حدیث، اس کے اندر بھی صفوں کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں۔ تیسری حدیث ہے مالک ابن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 صفیں جس میت کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، 3 صفیں بن جائیں اور میت کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں، اللہ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے پوری زندگی پھر اس بات کا معمول رکھا کہ جب بھی جنازہ پڑھایا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں جتنے بھی افراد ہوتے، وہ 10 ہوں، وہ 5 ہوں، وہ 20 ہوں، جتنے بھی افراد ہوتے ان کو 3 صفوں کے اندر منقسم کر دیا کرتا تھا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی برکت سے، اللہ اس بات پر عمل کروانے کی برکت سے میت کی مغفرت کر دے۔ اب اس کے اندر بھی تعداد مخصوص نہیں، پھر اس سے اوپر چلے جائیں کہ 5 صفیں بنانا، 7 صفیں بنانا، 9 صفیں بنانا، یہ کہیں سے ثابت کوئی نہیں۔ ہاں 3 صفوں کا ذکر ہے، اس سے اوپر 4 بن جائیں، 5 بن جائیں، 6 بن جائیں، تو کہیں بھی شریعت نے اس چیز کی قید نہیں لگائی۔ اگلا مسئلہ، اگلی بات یہ کہ آیا قبرستان کے اندر جب میت کو دفنا دیا گیا اس کے بعد دعا ثابت ہے یا نہیں؟ شریعت مطہرہ نے دعا ثابت کی، اور دعا ثابت ہے شریعت مطہرہ سے، وہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر لیا جائے، قبلے کی طرف، اور سب قبلے کی طرف منہ کرنے کے بعد جو بھی وہاں معتبر آدمی ہو، جو امام مسجد ہو یا جس نے جنازہ پڑھایا ہو، وہ کوئی بھی ایک شخص معتبر کھڑا ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کروا دے۔ قبرستان کے اندر میت کے لیے قبر کے قریب ٹھہر کر دعا کرنا قبلے کی طرف منہ کر کے، یہ شریعت سے ثابت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت قبر کے اندر اتار دیا گیا، میں نے خود سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر تک اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک 3 مرتبہ میں نے ایسا کیا کہ میں نے پانی کو چھڑکنا شروع کیا، سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک اور پھر سر سے پاؤں تک، 3 مرتبہ میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر پانی چھڑکا۔ یہ بھی سنت ہے۔ تیسری چیز، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال ہوا، جب ان کی قبر بنا دی گئی تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قبر پر پانی بھی چھڑکوایا، اور اس کے بعد چند سنگریزے رکھے، پتھر کے نشانات رکھے، جن کو قطار کے اندر قبر کے اوپر رکھا گیا تاکہ یہ علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر یاد رہ سکے کہ یہ ابراہیم کی قبر ہے۔ تو بطور علامت اوپر اینٹ رکھ دینا، کچی اینٹوں سے ایک کوٹھی سی بنا دینا، یا کوئی کتبہ لگا دینا، یا کوئی بھی علامت کے طور پر کوئی چیز رکھ دینا، یہ بھی شریعت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب تم جنازے کے ساتھ چلو تو ہنسو مت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو کسی شخص کے جنازے کے اندر پیچھے چلتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہاں قسم اٹھائی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اس شخص سے کبھی بھی تعلق قائم نہیں کروں گا، بولوں گا نہیں، بات نہیں کروں گا۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک بات ہے کہ میت کے جنازے کے ساتھ چلا جائے، کسی جنازے کے ساتھ چلا جائے اور پھر اس کے اندر ٹھٹھا مذاق یا ہنسی اور غل غپاڑا کیا جائے، اس سے اعتراض کیا جائے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ ایک آدمی آگے سے آواز لگاتا ہے کہ کلمہ شہادت اور پھر پیچھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ دوسرا کلمہ جو پڑھا جاتا ہے، اس کا کہیں سے ثبوت نہیں ہے۔ ہاں جب صحابہ کسی جنازے کے پیچھے چلا کرتے تھے تو ہلکی ہلکی دھیمی آواز کے اندر ذکر کیا کرتے تھے، اسی کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنازے کے پیچھے تیز آواز سے ذکر کرنے سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، باقاعدہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اہم ہیں اور سمجھنے کی ہیں کہ تاکہ ہر آدمی، دین عبادت ہے اور عبادت کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی بلکہ شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق عبادت کو کیا جائے۔ جب شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق عبادت کو کیا جائے گا تو اس کے اندر حسن پیدا ہوگا اور پورا ثواب اللہ نامہ اعمال کے اندر داخل کریں گے۔ اسی طریقے سے حکم یہ ہے کہ جب جنازے کی چرپائی کو قبرستان کے اندر رکھا جائے تو کوئی شخص بھی، اس کو مکروہ کہا شریعت نے، کہ جب جنازے کی چرپائی کو رکھ دیا جائے اس سے پہلے لوگ جا کر جنازے قبرستان کے اندر بیٹھ جائیں، اس کو مکروہ لکھا علماء نے۔ جب تک جنازے کی چرپائی کو رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک نہ بیٹھا جائے۔ ہاں جب جنازے کی چرپائی رکھ دی اس وقت بیٹھنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید انشاءاللہ ان موضوعات پر ہم گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے ہر حکم کو اس طریقے پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔